اسلام کی تاریخ میں جتنے عظیم واقعات ہمیں ملتے ہیں، ان میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام محبت، قربانی اور ایمان کی علامت کے طور پر چمکتا ہے۔ آپ ہر امتحان میں سب سے آگے نظر آئے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بات ہو، ہجرت کے موقع پر ساتھ دینے کا وقت ہو، یا اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی گھڑی آئے، آپ نے ہمیشہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کی سرزمین پر سخت گرمی پڑ رہی تھی، کھجوروں کے باغ لہلہا رہے تھے، مدینہ کے لوگ اپنی فصل کے انتظار میں تھے، اس کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت اور سخت حالات بھی تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی لشکر بہت بڑی تعداد میں حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ اطلاع ایک بڑی آزمائش تھی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کی راہ میں جو دے سکتا ہے دے، جو تعاون کر سکتا ہے کرے۔ یہ اعلان سن کر ہر صحابی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ دین کی مدد کا وقت ہے، لیکن ایک عام انسان کے لیے مشکل یہ تھی کہ یہ وقت مالی اعتبار سے سخت تھا، گھروں میں زیادہ مال نہ تھا، جو کچھ تھا وہ بھی گرمی کی وجہ سے لوگوں کے لیے قیمتی تھا، لیکن ایمان والوں نے اس پر بھی قربانی کو ترجیح دی۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق گھر گئے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں حضرت ابوبکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ انہوں نے گھر جا کر سارا سامان گنا اور اس کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لے آئے۔ ان کے دل میں خوشی تھی کہ شاید آج وہ حضرت ابوبکر سے بڑھ جائیں گے۔ جب وہ سامان لے کر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر پوچھا، عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے جواب دیا، آدھا مال اپنے اہل خانہ کے لیے رکھا ہے اور آدھا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر دعا دی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر تشریف لے آئے۔ ان کے پاس بھی مال کی تھیلیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بھی یہی سوال کیا، ابوبکر اپنے اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ حضرت ابوبکر نے عاجزی سے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول۔ یہ سن کر صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑ کر سب کچھ اللہ کے سپرد کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنا پورا مال، کھجوریں، کپڑے، سونے چاندی کے سکے، جو کچھ گھر میں تھا، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ ابوبکر سے آگے بڑھنا ممکن نہیں، وہ ہر موقع پر ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کا ایمان اور یقین اللہ پر اتنا کامل تھا کہ انہیں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کوئی فکر نہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی یہ قربانی صرف مال کی نہیں تھی، بلکہ یہ قربانی دل کی تھی۔ وہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ کے دین کے مقابلے میں کم تر سمجھتے تھے۔ ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ کے راستے میں دی جانے والی چیز کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، ان قریب اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا اور تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ حضرت ابوبکر کی زندگی کا ہر لمحہ قربانی کی ایک نئی داستان ہے۔ انہوں نے اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جان بھی پیش کی، اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے کر اپنے سب سے پیارے رشتے کو بھی اللہ کی دین کے لیے وقف کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل دولت مال نہیں بلکہ ایمان ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دے۔ حضرت ابوبکر نے یہ قربانی دے کر رہتی دنیا تک کے لیے ایمان والوں کو سبق دے دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں راسخ ہو جائے تو دنیا کی کوئی چیز عزیز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا دل عطا فرمائے، آمین۔